Assalamu alaikum. Today in this video we are going to discuss the challenges that Pakistan is facing in trade with the regional countries. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी का जो मेजर फोकस रहा है हमेशा से दैट वाज ऑन जियो पॉलिटिक्स, लेकिन रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि अगर हम अपने इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को इंश्योर करना चाहते हैं, इकोनॉमिकली ग्रो करना चाहते हैं, तो वी शुड एक्सप्लॉइट द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ पाकिस्तान फॉर जियो इकोनॉमिक पर्पस। तो क्योंकि दुनिया तेज़ी से बदल रही है और इस चेंजिंग वर्ल्ड की ये रिक्वायरमेंट है कि कंट्रीज़ की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो, और वैसे भी अगर हमारी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी तो हम इजीली अपने जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव कर सकते हैं। जैसा कि एक हमें अच्छी एग्जांपल मिलती है चाइना की कि वो किस तरह कंट्रीज़ के साथ अपनी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस क्रिएट कर रहा है, एंड स्पेशली थ्रू द प्रोजेक्ट ऑफ BRI। ऑल राइट, उसी तरह हम यूनाइटेड स्टेट्स को देखते हैं कि वो हमेशा इकोनॉमिकली कंट्रीज़ पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। लाइक वी सी के US हमेशा इकोनॉमिक सैंक्शंस को इस्तेमाल करता है, या फिर अगर वो किसी कंट्री को एड प्रोवाइड करता है तो उसको स्टॉप कर दिया जाता है। तो इस तरह कंट्रीज़ को इकोनॉमिकली हिट करने की कोशिश की जाती है। सो हम ये कह सकते हैं कि इस चेंजिंग वर्ल्ड में अगर कोई कंट्री ग्लोबल स्टेज पे अहमियत हासिल करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पे काम करे। ऑल राइट, कि अगर हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी परस्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने जियो इकोनॉमिक विज़न पे काम करें। इकोनॉमी की अहमियत का हम अंदाज़ा यहाँ से भी लगा सकते हैं कि जैसे करंटली US ने काफ़ी सारे कंट्रीज़ पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हुए हैं ताकि उनकी इकोनॉमीज़ को बुरे तरीके से हिट किया जाए। लाइक प्रेजेंटली इकोनॉमिक सैंक्शंस अगेंस्ट ईरान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, क्यूबा, वेनेजुएला, रशिया एंड बेलारूस, इन तमाम कंट्रीज़ पे US हैज़ इम्पोज्ड इकोनॉमिक सैंक्शंस। तो अगर हम रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का केस लेते हैं तो इट्स क्लियर कि जैसे ही रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन को, तो इसके फ़ौरन बाद US और उसके अलाइज़ की जानिब से इम्पोज़ किए गए इकोनॉमिक सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया। लेकिन क्योंकि रशिया की इकोनॉमी सस्टेनेबल है और साथ ही यूरोप एनर्जी अपनी डिमांड्स के लिए काफ़ी हद तक रिलायंट है ऑन रशियाज़ एनर्जी, तो इसलिए ये जो सैंक्शंस हैं दे हैव नॉट प्रूवन टू बी वेरी इफ़ेक्टिव अगेंस्ट रशिया। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट हम अपनी इकोनॉमी पे नज़र डालें तो हम ये देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी फ्रेजाइल है, हमारी फॉरेन ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है, या लाइक वी इंपोर्ट अ लॉट एंड वी एक्सपोर्ट वेरी लिटिल। और अब हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं, लाइक एडिबल ऑयल, मशीनरी, स्टील, व्हीकल्स, IT इक्विपमेंट्स, मेडिसिन्स या फिर केमिकल्स। ये तमाम चीज़ें हमें बाहर से इंपोर्ट करने पड़ती हैं, विच इज़ वाई आवर इकोनॉमी इज़ क्वाइट वल्नरेबल। और यही वजह है कि जो कि पावरफुल कंट्रीज़ को ये ताकत देती है कि वो हमें कोर्स करें और हमसे अपनी अनजस्टिफाइड डिमांड्स को मनवाएं। अब अगर हम पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की बात करें तो हमें ये बात मालूम है कि उसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी को ख़ास अहमियत दी गई है, एंड स्पेशली इकोनॉमिक सिक्योरिटी को कनेक्ट किया गया है विद जियो इकोनॉमिक्स। यानी कि अगर हम जियो इकोनॉमिक्स को परस्यू करते हैं, उसको हम अपनी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बनाते हैं, तभी विल बी एबल टू अचीव इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, लेकिन अगर हम जियो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर इसको लिंक किया गया है विद रीजनल कनेक्टिविटी। यानी कि रीजनल कनेक्टिविटी इसलिए ज़रूरी है ताकि हम आराम से ट्रेड टाइज़ इस्टेब्लिश कर सकें विद द रीजनल कंट्रीज़, जैसा कि अफ़गानिस्तान हो गया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हो गए। ऑल राइट, अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिकली इंटेंशंस तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें इसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम अपने ईस्टर्न बॉर्डर पे देखें तो देयर इज़ इंडिया, जो कि एक हॉस्टाइल नेबर है, और इसके साथ हमारा ट्रेड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि
ہمارا انڈیا کے ساتھ کشمیر ایشو پہ کلیش ہے. یہ ایشو اب تک ریزالو نہیں ہو پایا دونوں کنٹریز کے بیچ. اس کے علاوہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی کوئی افیکٹو رول پلے کرنے کے لیے آمادہ نہیں. تو اس وجہ سے وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ریزالو کشمیر ایشو اینڈ اسٹیبلش بیٹر ٹریڈ ریلیشنز ود ایچ ادر. تو آن اینڈ آف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی یہ ٹریڈ ریلیشنز اسٹیبلش کر دیے جاتے ہیں اور کبھی کمپلیٹ بین لگا دیا جاتا ہے. جیسا کہ ہم وٹنس کر رہے ہیں کہ 2019 کے بعد جب اگست میں انڈیا نے کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ایبروگیشن کا ڈیسیجن لیا, تو اس کے بعد گورنمنٹ کی جانب سے یہ ڈیسیجن لیا گیا کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کو کمپلیٹ بین کر دیا جائے گا, اور تب تک جب تک کہ انڈین گورنمنٹ اپنا یہ ڈیسیجن ریورس نہیں کرتی. آل رائٹ, سو یہاں پر ہم ان ایشوز کی وجہ سے انڈیا کے ساتھ جو ٹریڈ اپنے تعلقات ہیں, ریلیشنز ہیں, ان کو اسٹیبلش نہیں کر پا رہے ہیں. ہمارا جو دوسرا ایشو ہے انڈیا کے ساتھ وہ یہ ہے کہ کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشنز کر رہا ہے انڈیا, اور اس کے علاوہ جو انڈیا ہے وہاں پہ ہندوتوا پالیسی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے وہاں کے مسلمز کی پرسیکیوشن کی جاتی ہے اور برے طریقے سے اوپنلی ہیومن رائٹس وائلیشن کی جاتی ہے. تو پاکستان اس کو بہت کنڈیم کرتا ہے, اینڈ دس از دا ریزن کہ وی آر ناٹ ولنگ ٹو مینڈ آر ٹائز ود انڈیا. اس کے بعد ہم اپنے ویسٹرن بارڈر پہ دیکھیں تو ہم یہ کلیئرلی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں اپنے ویسٹرن بارڈر سے سیکیورٹی خدشات رہے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ افغانستان ایک اسٹیبل ریجن نہیں ہے, اینڈ اسٹل آفٹر دی طالبان ٹیک اوور وہاں پہ ایک اسٹیبل گورنمنٹ نہیں آ پائی ہے. لائک اسٹل دیر از انسرٹنٹی, اینڈ اسپیشلی جو وہاں کی گورنمنٹ ہے اس کو انٹرنیشنل ریکگنیشن کی ضرورت ہے, کیونکہ جب تک انٹرنیشنل کمیونٹی طالبان گورنمنٹ کو ریکگنائز نہیں کرے گی تب تک ہم اوپنلی اور اچھے سے ان کے ساتھ اپنے تعلقات اسٹیبلش نہیں کر سکتے اور ان کے ساتھ اپنی ٹریڈ ٹائز مضبوط نہیں کر سکتے. سو دا تھنگ از کہ ہمیں وہاں سے کافی سیکیورٹی کنسرنس بھی ہیں, لائک ٹیررزم ہو گیا, اینڈ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے وہاں پہ خراب ہے. تو ویسے جب طالبان ٹیک اوور ہوا تھا تو پاکستان نے افغانستان کی گورنمنٹ کو یہ آفر کی تھی کہ دے ول ایکسٹینڈ دی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ٹورڈز افغانستان, کہ جس میں یہ ایک انٹینشن ظاہر کیا گیا کہ سی پیک کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا افغانستان کے اندر بھی. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے مقصد یہ تھا کہ ریجنل کنیکٹیوٹی کی جائے, تو سی پیک کو کنیکٹ کیا جائے تھرو افغانستان ٹو دی سینٹرل ایشین کنٹریز, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں اس لحاظ سے کہ وہ انرجی رچ کنٹریز ہیں. اس کے علاوہ دوز آر دی لینڈ لاکڈ کنٹریز. تو obviously اگر یہ ریجنل کنیکٹیوٹی انشور ہو جاتی ہے تھرو دا روٹ آف افغانستان, تو اس طرح کیا ہوگا کہ ہم ایزیلی کنیکٹ کر پائیں گے ود دا انرجی رچ کنٹریز. اس کے ساتھ ساتھ ان تمام کنٹریز کو ایک سیفر ٹریڈ روٹ مل جائے گا ان لینڈ لاک کنٹریز کو, اور اس کے تھرو وہ اپنی ٹریڈ جاری رکھ پائیں گے. سو یہ ایک بہت ہی میوچولی بینیفیشل ویژن ہے, اس کو اگر مٹیریلائز کر لیا جائے تو. اس کے علاوہ اگر ہم اپنے ایران کی سائڈ کی بات کرتے ہیں تو وی آلریڈی نو کہ ایران ایک بہت ہی میجر آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے, اور ایران سے ہم آئل اور گیس دونوں لے سکتے ہیں, وہ بھی چیپر کاسٹ پہ. لیکن کیونکہ ایران پر امپوز کیے ہوئے ہیں یو ایس کی جانب سے سینکشنز, تو اس کی وجہ سے ہم ایران سے نہ تیل لے پا رہے ہیں اور نہ ہی گیس, نہ ہی ہم ایران کے ساتھ کوئی ٹریڈ کر پا رہے ہیں یا کوئی بزنسز اسٹیبلش کر پا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ادر دین دیٹ ہماری جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ ہے اس کو بھی آدھے میں چھوڑ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس کو بھی مکمل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ لفٹ نہیں کیے جاتے ایران پر سے یو ایس سینکشنز. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو امپیکٹ ہے ان سینکشنز کا ڈائریکٹلی پاکستان پر پڑ رہا ہے. ادر دین دیٹ ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری گورنمنٹ نے ITI ٹرین سٹارٹ کی تھی جو اسلام آباد سے موو کرے گی تہران سے پھر ٹرکی وہاں پہ جائے گی. ٹھیک ہے, اس روٹ کو بنا تو دیا گیا ہے, اس ٹرین کو ریزیوم کیا گیا ہے آئی گیس آفٹر 10 ایئرز. تو پھر لیکن فی الحال اس کو پراپرلی فنکشنل نہیں کیا جا سکا, اور اس کو
اس کی جو پوٹینشیل ہے اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کیا جا سکا، تو اسٹل اٹس اے ویکر پروجیکٹ۔ اس کے علاوہ ہم چائنا کی بات کریں تو چائنا ایک اکنامکلی بہت ہی اسٹرانگ کنٹری ہے، اور اس کے ساتھ ہماری اکنامک ڈپینڈنس بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ہمیں ان کے ساتھ اپنے اکنامک ٹائز کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، بیکاز پاکستان از سینڈوچڈ بٹوین دی یو ایس چائنا رائیولری۔ جیسے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی بات کی جائے تو یہ اس کا چائنا کے BRI پروجیکٹ کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، لیکن اس کو یو ایس کی جانب سے ایسے پروپیگیٹ کیا جاتا ہے کہ اٹ از اے ڈیڈ ٹریپ فار پاکستان۔ سو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ کس طرح اپنے ریلیشنز کو بیلنس آؤٹ کرتا ہے ود دیز گریٹ پاورز دیٹ از دی یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ چائنا۔ سو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ پاکستان نے اپنا ویژن تو اپنا جیو اکنامک ویژن تو آگے رکھا ہے، لیکن اس کو پرسیو کرنا، اس کو مٹیریلائز کرنا از اے ہیوج چیلنج۔ اب یہ پاکستان کی پالیسی میکرز پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور پاکستان کے ڈپلومیٹس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح اپنی پروڈنٹ پالیسیز اور ڈیسیجن میکنگ سے اور اچھی ڈپلومیسی سے اس جیو اکنامک ویژن کو پرسیو کرنا ہمارے لیے آسان بناتے ہیں۔ سو دا تھنگ از کہ اگر پاکستان اب بھی اپنی اکنامک گروتھ کو اور اکنامک پراسپیرٹی کو، پروگریس کو نیگلیکٹ کرتا ہے تو پاکستان ول ناٹ بی ایبل ٹو مینٹین اٹس ریلیونس ان دی گلوبل پالیٹکس۔ اس کے علاوہ جب تک اگر ہم اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کر پائیں گے تبھی دوسرے کنٹریز بھی پاکستان کے ساتھ اچھے ریلیشنز اسٹیبلش کریں گے، اور اس کے ساتھ ضروری یہ بھی ہے کہ پاکستان ایسے اسٹیپس لے جو کہ اس کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں کنٹریبیوٹ کریں، جیسا کہ دے نیڈ ٹو انٹروڈیوس بزنس فرینڈلی پالیسیز اور اپنی ایز آف ڈوئنگ بزنس کو انشور کریں، اور ساتھ ہی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کریں، اسپیشلی انڈر دی پروجیکٹ آف چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ اس کے علاوہ یہاں پر بہت زیادہ ڈیجیٹلائزیشن اور ٹیکنالوجی لانے کی ضرورت ہے، اور سائبر ایریا پہ خاص کام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تمام چیز انیبل کریں گی ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ کو۔ سو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان نے ایک ویژن سامنے رکھا ہے، لیکن اب کون سی پالیسیز اڈاپٹ کی جاتی ہیں اور ان کو کس طرح افیکٹولی امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، تو دیٹ از the real challenge. All right, so let's end this video here. I hope you find it helpful. So if you like this video, then please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.